السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز محترم بھائیو، اللہ کی توفیق سے ہماری یہ سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا، وہ یہ تھا کہ قیام اللیل کے برابر اجر و ثواب والے اعمال کون سے ہیں جن کو ہم روزمرہ کی بنیاد پر اکثر بسا اوقات ہم کرتے ہیں، بسا اوقات ہم سے سستی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے علم میں ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر اتنی ہی دلچسپی پیدا ہو اور ہمارے اندر اتنی ہی جستجو اور ایک محبت کا معیار، وہ پہلو اور زیادہ اس لیول کو اپ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس عمل کو کرنے میں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا ہے، تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں اس عمل کے متعلق اور خود بھی اس کو مزید اس کے اندر نکھار پیدا کرنے میں کوشش کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا یہ ایپیسوڈ 5 ہم ریکارڈ کریں گے اور اس کے اندر بھی ایک احادیث انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنیں گے سنائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کر کے آئے، اپنا سر دھو کر آئے اور اپنے گھر سے پیدل نکلتا ہے، کسی سواری پہ نہیں، پیدل نکلتا ہے اور اول وقت میں پہنچتا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور پورے خطبہ جمعہ کے اندر وہ کوشش کرتا ہے کہ ادھر ادھر کی چھیڑ چھاڑ کی بجائے وہ امام کا خطبہ پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، یعنی کہ اپنے قمیض کو سیٹ کرنے کی بجائے، اپنے بٹن کو اوپر نیچے کرنے کی بجائے، اپنی داڑھی کے اندر ہاتھ مارنے، سیٹنگ کرنے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے وہ امام کی بات کو بڑے ہی احسن انداز سے سننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کر یہاں سے لے جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں کا خیال کرتا ہے، امام کے قریب ہو کر اول وقت میں پہنچتا ہے اور ادھر ادھر کی لغو باتوں سے بچتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ خطبہ جمعہ سنتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو ایک ایک قدم پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور قیام اللیل کا اجر و ثواب اللہ رب العزت اس شخص کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ چند انتہائی کم توجہ طلب غور بات ہے کہ چند ایک ایسے گنتی کے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں اتنے بڑے انعام سے نوازتا ہے کہ 1 سال کے ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جمعے کا دن رکھا گیا ہے، بڑا عظیم الشان دن ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہم ایک حدیث بیان کر کے آج مختصر سا یہ خلاصہ رکھ رہے ہیں کہ یہ جمعے والے دن یہ چند ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے ہم اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں کہ 1 سال کے روزے، ایک دن کے نہیں، ایک ہفتے، ایک مہینے کے نہیں، 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب اور 1 سال کے قیام اللیل کا اجر و ثواب اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ان چند چیزوں کی احتیاط اور ان پر عمل کرنے کی برکت سے کہ اپنے گھر سے پیدل نکلتا ہے، اول وقت میں مسجد میں پہنچتا ہے، اچھی طرح غسل کر کے نکلتا ہے صاف ستھرا ہو کر اور امام کے قریب ہو کر پہلی صف میں بیٹھتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ خطبہ جمعہ سنتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ انعام عطا کر دیتا ہے۔ فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، احادیث بے شمار ہیں کہ اس کو قربانی کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے کہ پہلی گھڑی میں آ کے بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ دوسری گھڑی میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو گائے کی قربانی کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تیسری گھڑی میں جو شخص آتا ہے جمعے کے دن، اللہ رب العزت اس شخص کو سینگوں والا مہنڈا قربان کرنے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی گھڑی کے اندر جو شخص آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک مرغی کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور 5ویں گھڑی میں آتے ہوئے
اللہ رب العزت اس شخص کو بھی انڈا قربان کرنے کی توفیق اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی امام ممبر کے قریب اور ممبر پر چڑھ جاتا ہے اپنے خطبہ شروع کرنے کے لیے، تو فرشتے بھی پھر اپنا رجسٹر سمیٹ کر اور اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز محترم بھائیو، یہ جمعے والے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی برکت سے بہت بڑے بڑے اجر و ثواب ہم سمیٹ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم بہت بڑے بڑے اجر و ثواب ہم اپنے نامہ اعمال میں ان چیزوں کو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ